الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ مسلسل 3 ہفتے سے جاری ہے۔ علامات صغریٰ کے تعلق سے بحث چل رہی ہے اور اس سلسلے میں 6 حدیثیں نقل کی جا چکی ہیں۔ آج 7ویں حدیث اس درس میں پڑھی جائے گی، تو بلا تمہید و تاخیر ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت امام طبرانی نے اپنی اوسط کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 147 اور معجم صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مرسلاً یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 12129۔ یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اب ہر ایک کی تشریح ہم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا۔ چنانچہ پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ یہ چیز ہمارے زمانے میں بکثرت پیش آ رہی ہے۔ عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب عربی گنتی کے لحاظ سے 30 تاریخ پوری ہو چکی ہو، اور 30 تاریخ کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو کبھی کبھی وہ اتنا موٹا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہیں کل کا چاند تو نہیں ہے۔ اور یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند جب گول دائرہ لے لیتا ہے تو وہ شک میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گول دائرے کے ساتھ آ جاتا ہے، جبکہ عموماً پہلی تاریخ کے چاند میں دائرہ نظر نہیں آتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دراصل اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب چاند اور سورج مکمل طور پر ہی ختم ہو جائیں گے، تو اس تبدیلی کے آنے سے پہلے اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے یہ معمولی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 چیز ہے، ایک سورج اور ایک چاند۔ ان دونوں چیزوں میں گہن لگنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی آئے گی چاند میں یا سورج میں، دونوں کی تبدیلی میں فرق ہے۔ چاند کی تبدیلی تو آپ نے سن لی کہ اس کو پہلی تاریخ میں باریک ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ موٹا نظر آئے گا۔ سورج کی تبدیلی کیا ہوگی؟ سورج کی تبدیلی یہ ہوگی، وہاں تو باریک اور موٹے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک دن ایسا کریں گے کہ سورج کو پچھم سے نکالیں گے، اور بیچ آسمان میں آنے کے بعد دوبارہ سورج پچھم کی طرف ہی ڈوبے گا۔ یہ ہے وہ تبدیلی، جس بڑی تبدیلی کے بعد ایمان مقبول نہیں، گنہگاروں کی توبہ قبول نہیں، گنہگاروں کی۔ فرق یہ ہوا کہ چاند میں جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ علامات صغریٰ میں سے ہے، اور سورج میں جو تبدیلی آئے گی وہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ دونوں قیامت کی علامت ہے۔ میں نے بہت غور کیا اس سلسلے میں کہ کیا اور بھی کچھ مطلب نکالا جا سکتا ہے، تشریحات وغیرہ بھی دیکھی، بعض علماء سے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا، تو کل ملا کر خلاصہ صرف یہ نکلا کہ صرف چاند کو پھلا دیا جائے گا، موٹا کر کے نکالا جائے گا، تاکہ لوگ چوکنا اور بیدار رہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور آگے چل کر سب ہونے والا ہے۔ خصوصاً اماں پارہ کے اندر تو بالکل اس کی وضاحت کر دی گئی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔
قیامت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے معجم صغیر میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، تو وہاں پہ الفاظ ہیں من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چاند پھول جائیں گے، وہی موٹا ہو جائے گا۔ دوسری چیز وان تتخذ المساجد طرقا، مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ مسجدوں کو راستہ بنانے کا کیا مطلب؟ تو اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ مسجد تو اصل ہے دینی ضرورت کے لیے، کیا آپ نماز تسبیحات وغیرہ یہاں پہ کریں، لیکن کچھ لوگ مسجد کے ذریعے اپنی دنیاوی ضرورت کو پوری کریں گے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو استنجا کے لیے آ گئے اور مسجد سے باہر آ گئے، بالکل اس کے علاوہ کوئی مطلب مسجد سے نہیں رہا۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے کمروں میں رہتے ہیں، مسجد کے متولیان نے جن کو ہائی رینٹ پر کمرے دے رکھے ہیں مسجد کے، مسجد میں رہ کر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد کے کمروں میں رہ کر پھر بے نمازی رہنا، یہ راستہ تو ایک مثال ہے۔ راستے کا مطلب یہ کہ مسجد کو دنیاوی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، تو یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ تیسری چیز وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ، اچانک کی موت یہ بالکل عام ہو جائے گی۔ اچانک کی موت، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں ہارٹ اٹیک، اس طرح کی کوئی بھی موت جس میں انسان کو توبہ کا موقع نہ ملے، ہنستا کھیلتا دنیا سے چلا گیا، یہ اچانک کی موت ہے۔ اس طرح کی موتیں پہلے زمانے میں کبھی کسی کی سنی جاتی تھی اور یہ بالکل ہی عام ہو گئی ہے، اس وقت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ موت۔ اچانک کی موت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، یہ مطلقاً غلط نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے تیار ہیں، توبہ کرنا یہ آپ کا مزاج ہے، آپ کے معمولات کے اندر داخل ہے، اور لین دین کے معاملے میں آپ بالکل صاف ستھرے ہیں اگر، تو پھر روایت کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اچانک کی موت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا راحۃ للمؤمن، یہ مومن کے لیے آرام کی موت ہے، یعنی جو مومن پہلے سے تیار ہو اس کے لیے آرام کی موت ہے، تڑپنا نہیں پڑا، بیماریوں میں پریشان نہیں ہونے پڑا، اچانک موت آئی، قصہ تمام ہو گیا، تیار تو پہلے سے بھی تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، مصائب میں تڑپتا ہے، تو پھر اسے گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے چونکہ اس نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، لہذا ان چیزوں کی ضرورت اس کے لیے نہیں رہی، آسان سی موت آئی اور وہ چل بسا۔ لیکن دوسری طرف کیا فرمایا؟ اخذۃ اسف للفاجر، یہ فاسق و فاجر انسان کے لیے یہ افسوس والی پکڑ ہے، افسوس کی پکڑ، چونکہ اس کو تیاری کا موقع نہیں ملا ہے، توبہ کا موقع نہیں ملا، حقوق اس کے ذمے رہ گئے، اس لیے موت اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے میں چند موتیں آپ کے سامنے گنواتا ہوں جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، یہ چند موتیں ہیں۔ یہ روایت بیہقی کے اندر بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دوسری کتابوں کے حوالے سے بھی وہ روایت یہ ہے۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کسی چیز کے مجھ پر گر جانے سے، کوئی عمارت کوئی دیوار مجھ پہ گر جائے اور میں اس کے ذریعے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہیں اوپر سے گر جانے سے، میں خود کہیں سے گر جاؤں۔ نمبر 3 وَمِنَ الْغَرَقِ، ڈوب جانے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَالْحَرَقِ، جل جانے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ والحرم، یہ بڑھاپا ہے، حرم سے مراد ایسا بڑھاپا جس میں انسان کی عقل بالکل ہی معوف ہو جائے اور وہ کمر جھک جائے، یہ اعضاء یہ سب کام نہ کریں، آنکھ کام نہ کرے ٹھیک سے، کان کام نہ کرے، تو ایسا بڑھاپا جو ہے ایک عذاب ہے اور ہم سب کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ،
اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت مجھے اچک لے، چونکہ موت کے وقت انسان شدت سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ موقع رہتا ہے شیطان کے اچک لینے کا۔ اگر کوئی شیطان کی سے بچنا چاہتا ہو تو اپنی زندگی کو اچھی بنا لے تاکہ اس وقت اس کو موقع ہی نہ ملے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ جب آنکھ بند ہونے کا وقت آیا تو شیطان کے بہکاوے میں چلے گئے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو کر مرے ہیں، لیکن آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، شیطان نے کیا کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ مرا ہے یا نہیں مرا ہے۔ آخر خاتمہ بالخیر کی جو دعا کی جاتی ہے، جو دعا دی جاتی ہے، اگر یہ اتنی سستی چیز ہوتی کہ بس وہ مرے تو ایمان، مسلمان تھے تو ایمان پہ مرے، اگر یہی مسئلہ ہوتا تو پھر یہ دعا لینا دینا ایک دوسرے سے بہرحال اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی پھر زیادہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت مشہور ہے۔ اپنے شیخ حضرت نظام الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے، غالباً نظام الدین کبریٰ ہی نام ہے۔ یوں آتا ہے کہ جب ہاتھ پہ ہاتھ دیا نا تو بدن میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی، تو حضرت نے پوچھا امام راضی نے کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ وہ فلسفہ منطق ہے جو تم سب نکل رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے بغیر بیعت مکمل نہیں ہوگی۔ تو کہا نہیں پھر تو مجھے بیعت نہیں ہونا، اس لیے کہ میں نے بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا ہے، میں اتنی آسانی سے اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ واپس چلے آئے۔ موت کا وقت آیا، شیطان سامنے، راضی دنیا سے جا رہے ہو نا، چلو بہت تم نے دلیلیں دی ہے، مجھے بھی ذرا بتا دو اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے۔ امام راضی نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پہ توڑ دیا۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دیا۔ بعض علماء کے بقول 159 دلیلیں امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے پر پیش کی ہے اور شیطان نے ساری دلیلوں کو توڑ دیا، سب کو رد کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کہیں کفر پر موت نہ ہو جائے، تھے تو مومن لیکن شیطان کو اپنے دلائل سے قائل نہ کر سکے کہ اللہ ایک ہے، اتنی بڑی شخصیت۔ ادھر نظام الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ان کو کشف ہو گیا کہ راضی کی موت ہو رہی ہے اور شیطان جو ہے اس کو الجھا رکھا ہے۔ شیطان نے یوں لوٹا زمین پہ مارا وضو کرتے ہوئے کہ راضی کہہ دو میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا۔ یہ آواز امام راضی تک پہنچی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھنا وہ کام آ گیا، یہ تھوڑی دیر کی جو نسبت تھی وہ کام آ گئی۔ بول کہہ دو میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا، یہ اپنی زبان سے کہا اور امام راضی کی روح پرواز کر گئی۔ تو مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ امام احمد کا مشہور واقعہ ہے، امام احمد کا، کہ جب ان پر غشی طاری ہوئی تو امام احمد کی زبان سے ایک ہی جملہ، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو بچوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، تو کیا ماجرا تھا؟ امام احمد نے کہا کہ بھئی شیطان میرے سامنے حاضر تھا اور یہ کہہ رہا تھا احمد تو کامیاب ہو گیا، تو مجھ سے بچ گیا، تو میں کہہ رہا تھا نہیں ابھی نہیں۔ جب تک روح نہ نکل جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، ائمہ اربعہ میں سے ایک، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا واقعہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا تیار کر لے کہ جب شیطان اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو موت کے وقت تو وہ ہمیں بہکا نہ سکے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت اچک نہ لے۔ اور آگے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے راستے میں مروں اس حال میں کہ میں پیٹھ پھیر کر واپس جا رہا ہوں۔ مقابلے سے پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں بزدلی دکھاتے ہوئے، اس حالت میں موت آئی۔ یہ موت اچھی موت نہیں کہی جا سکتی۔ اس کا بھی ایک دائرہ ہے، شریعت نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے کہ کس حد تک آپ کو مقابلہ کرنا ہے اور کب آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ سکتے ہیں، اس کی آپ کی اجازت ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر شریعت نے آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند بڑے بڑے گناہ شمار کیے ہیں، بڑے درجے کے گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر جنہیں کہا ہے،
ان میں سے کس کو بھی لیا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا، بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے اس میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے وہ جو جماعت انکار کر دے گی کہ مہدی آپ کا مشن بہت بڑا ہے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، روایت میں کیا آتا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی توبہ کر لیں، وہ تہجد پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، نفلی روزے رکھ لیں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے مقابلے سے پیچھے ہٹنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ڈنک مجھے مارا جائے اور مجھے موت آئے، سانپ یا بچھو کا ڈنک لگے اور اس سے مجھے میری موت آ جائے۔ یہ جو موتیں ہیں نا، یہ جو آپ نے سنی روایت کے اندر، ان میں سے بہت سی موتیں وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے شہادت قرار دیا ہے۔ مثلا اوپر سے گر کر مر جانا آپ نے شہید قرار دیا تھا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدم جو ہے، دیوار وغیرہ کے گر جانا اس کے اوپر، یہ بھی شہادت، چھت گر گئی، بلڈنگ گر گئی، مر گیا، یہ بھی شہادت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ موتیں شہادت ہے تو آپ نے ان موتوں سے پناہ کیوں مانگی؟ یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے۔ جب شہادت ہے تو آپ نے پناہ کیوں مانگی؟ شارحین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں شہادت تو اس معنی کر ہے کہ ان موتوں میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور جس میں تکلیف زیادہ ہو، انسان بے بس ہو کر بالکل مرے، تو من جانب اللہ اس میں شہادت کا اجر ملتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ شیطان اسی نزاکت کا فائدہ اٹھا کر ایمان لوٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اسے سہارا چاہیے، موت آنکھوں کے سامنے ہے، شیطان کے لیے کیا مشکل ہے، وہ سامنے آئے گا، کہہ دو ایک بار کہ میں زندگی دینے والا ہوں، میں ابھی تمہیں بچا لوں گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ایسی حالت میں اگر یہ جملہ بول دے کہ میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت کے مالک تم ہو، یہ کہا اور اس کی موت آ گئی، شیطان کیا بچائے گا اسے؟ وہ تو ایمان لوٹنے کے لیے آیا تھا، وہ تو گیا کام سے۔ اب شہادت کی موت اب کیا ہوگی؟ اب تو کفر کی موت ہو گئی۔ تو غور کریں، جس اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ شہادت کی موت ہے، وہی پیغمبر اس موت سے پناہ بھی مانگ رہا ہے، کہ کتنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک آدمی آگ میں جل رہا ہو، اب موت سامنے کھڑی ہو، اس موقع پہ شیطان آ کر کہے کہ بس مجھے مان لو تم کہ زندگی اور موت، ہاں میں تمہیں بچا سکتا ہوں، بس ایک بار کہہ دو کہ ہاں آپ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ کیا ہے؟ اب جلنے کی حالت تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ چیختا ہے۔ اگر بدن کو آگ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھو جائے تو انسان کی کیا کیفیت بنتی ہے، اللہ کی پناہ۔ وہ ہاسپٹل والے بھی پریشان، بھئی کس طریقے سے چیخ، وہ جلدی سے انجیکشن وغیرہ دے کر اس کو چپ کرایا جاتا ہے کہ کم از کم اس کی آواز جو ہے خاموش ہو جائے۔ عجیب سے مطلب شور ہنگامہ، وہ عجیب سی جلن اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے وہ جب بدن کو آگ لگتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بار بار پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ایک حصہ ہے یہ، 70 حصوں میں جہنم کی آگ، اس کے پاور کو کم کرتے 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 جب ایک حصہ بچا تو دنیا کی آگ اس سے تیار ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھی شیطان اگر چاہے تو آسانی سے ایمان کو لوٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اس کے بارے میں آیا تردی، ایک آدمی گر کر ہلاک ہو رہا ہے، اس موت کو بھی آپ دیکھیے۔ فرض کر لیں کہ آپ کوئی بڑی اونچی بلڈنگ سے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہاں بھی آتے ہوئے بیچ میں شیطان سے اگر ملاقات ہو اور وہ کہہ دے کہ دیکھو بس تم چند سیکنڈ کے مہمان ہو، جلدی سے کہہ دو اگر تم میرے بارے میں کہ میں مالک ہوں موت و حیات کا، میں ابھی تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اب وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تو غیبی معاملہ ہے نا، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے مرنے والے اور شیطان کے بیچ میں، یہ غیبی معاملہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ موتیں ہیں کہ باوجود کہ ان میں شہادت کا درجہ دیا گیا ہے لیکن ایمان جانے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی جو موت ہے یہ موت کیسی ہے؟ بظاہر یہ بھی اچانک کی موت ہے، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، لیکن میں نے اکثر علماء سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ نہیں، اسے اچانک کی وہ موت نہیں کہہ سکتے، اس میں بھی شہادت کا درجہ ملے گا، ایکسیڈنٹ کے اندر بھی شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔
اچانک کی موت میں اسی کو لیا گیا ہے خاص طور پہ. ہارٹ اٹیک، برن ہیمریج وغیرہ جس میں انسان کو بالکل ہی موقع نہ ملے، وہ کیفیت طاری ہوئی اور معاملہ تمام. ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دو بار آپ کو موقع مل جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تیسری بار میں پھر یہ موقع انسان کے پاس نہیں رہتا، وہ ختم ہی ہو جاتا ہے.